السلام علیکم ہروندر بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں جی، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جا رہا ہے سب الحمد کچھ؟ للہ ہاں جی سب بڑھیا، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو اللہ مچ آپ کو لینے کے عزت لیے۔ دے، تھینک یو۔ ہاں جی، میں جلدی جلدی پوچھوں گا کیونکہ میرے کو پتا ہے اور بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہے نا؟ جی سر، جی سر۔ اچھا جی، یہ صلاح کے اندر نا ایک وہ پریئر کے اندر پہلی 2 رکعت میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور ہم، آخری 2 رکعت میں وہ پڑھا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا ہم، اللہ واللہ اکبر 3 بار، یہی جی ہے؟ جی، جی جی۔ ٹھیک ہے، یہ تیسرے اور کنفیوژن تھی چوتھے بہت۔ رکعت میں، تیسرے چوتھے رکعت میں سبحان جی جی اللہ جی، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، جی ہاں، تین دفعہ۔ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، ایک اور بات، یہ سنی اور شیعہ میں جو حدیث کی کتابیں ہیں، سب سے پرانی کتابیں کن کے پاس ہیں؟ آئی شیعہ کے مین اس سے پاس، کوئی مطلب، اچھا شیعہ کے پاس ہے؟ جی کہ بالکل۔ آپ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں، مطلب کیونکہ کتاب یہ سلیم، کتاب سلیم اس سے پرانا کتاب کتاب اسلام، صرف قرآن ہے، اس سے زیادہ پرانا کتاب صرف ٹھیک، قرآن ہے، ہاں جی، کتاب سلیم سے پرانا۔ صحیح ہے، صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، اچھا ایک وہ میرے فرینڈ نے بتایا تھا کہ چلو جو افطار ہے نا وہ مغرب اور عشاء کی نماز اگر پڑھ کے کرے نا تو اس کا ہم، ثواب زیادہ ہے۔ اس بالکل۔ سے کہیں یہ والی بات سنت یہ ہے بھائی، کوئی دقت تو سنت نہیں یہ کوئی؟ ہے، دیکھ وہ سنت یہ ہے نماز پڑھنے کی کہ جی انسان جی، بہتر ہے کہ پہلے نماز مغرب پڑھے اور اس کے بعد ٹھیک، افطار کرے، مگر اگر کہ وہ بہت بھوکا ہے، اگر وہ انسان بہت بھوکا ہے، اس کو صحیح، بھوک لگا ہے اور اس کے ذہن میں آ رہا ہے بار بار کہ میں کھانا کھا لوں، میں کھانا کھا لوں، تو بہتر یہ ہے پھر کہ وہ افطار کرے۔ یا یہ کہ کچھ لوگ اگر منتظر ہیں، بچے انتظار کر رہے ہیں صحیح، اور بیوی انتظار کر، یا مہمان ہے، گھر میں مہمان ہے، وہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ پہلے انسان افطار کرے، پھر اس کے بعد جا کر نماز پڑھے۔ اہل بیت علیہ السلام کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر آدمی صحیح، مثلا گھر میں مہمان آئے ہیں یا بچے بیوی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کھانا کھا لیں اور آپ ادھر نمازوں پہ لگے کہ بھئی آدھا گھنٹہ نماز ختم نہیں ہو رہا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انتظار کر رہا ہے یا بالکل خود انسان اگر خود پریشان ہے، بعض دفعہ انسان کو زیادہ بھوک یا پیاس لگتا ہے نا، تو دل یہی کرتا ہے کہ میں پہلے کھانا کھا لوں، تو اس ہاں صورت جی، میں پہلے کھانا کھانا چاہیے، جی ہاں۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا جی، ایک نا کوشچن آپ سے یہ پہلے بھی پوچھا گیا تھا پر آپ نے مطلب آنسر دینے کی کوشش کری ہے، مطلب آپ نے دیا بھی ہے اچھی طرح سے، بٹ میں تھوڑا نا سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اس آنسر میں کہ جو اوکے، فرائیڈے کی پریئر ہے، ہوں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، ہاں جی، یہ فرائیڈے کی بھی جو پریئر ہے وہ کہہ رہے ہوں۔ تھے، کسی نے بولا کہ امام مہدی آ کے مطلب وہ ان کو پتہ نہیں قتل کریں گے جو پڑھتے ہیں، یا ایسا کچھ کوئی ایسی بات ہے مطلب؟ دیکھیں وہ تو روایت تو نہیں کہ نماز پڑھنے والوں کو قتل کریں گے، وہ نماز صحیح جمعہ میں یہ ہے، میں آپ کو وہ کچھ روایات دکھا دیتا ہوں اس کا، صحیح، وہ اس طرح نہیں کہ قتل کریں گے۔ دیکھیں، وہ جو غاصب ہیں وہ الگ بات ہے، جنہوں نے مقام ہوں، امامت، مقام خلافت کو جمع کیا ہے، وہ الگ بات ہے، ہاں جی ہاں جی، وہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ نماز کیونکہ جمعہ کے متعلق دیکھیں، یہ ہے کہ میں اب اس کے متعلق میں آئندہ جا کر اسپیچ دے دوں گا تفصیل سے، ہاں جی، پلیز تو اس پلیز، میں جو روایات ہیں، میں فریقین کے روایت ابھی نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، فریقین کے نہیں، یعنی دونوں طرف کے جو جائز ہے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تو وہ میں پڑھ لوں گا آپ کی خدمت میں، ابھی اسی ایک انشاءاللہ، دو ہفتوں میں وہ اسپیچ دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ تبارک، اس میں کچھ تفصیل ہے، صحیح ہے، پھر ٹھیک ہے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیونکہ نماز عید بھی آ رہا ہے تو انشاءاللہ، اس کے متعلق میں بتا دوں گا آپ کو۔ تو قتل کی بات بے نہیں ہو شک رہی، کوئی چکر نہیں۔ وہ غاصبین کی بات ہو اچھا رہی ہے، جی، جو لوگ غاصب ہیں، ماں یعنی انہوں نے حق امامت غصب کیا ہے، اور ان کو امام علیہ السلام جہنم پہنچائیں گے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ ان کو نماز پڑھنے کی وجہ سے قتل کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اگلا جو کوشچن ہے وہ اس رنگ کے متعلق ہے، میں نے یہ آپ کو ہوں، دیکھ کے یہ ڈالی ہے والی ہوں، رنگ نا، میں نے آپ کے ہوں، ہاتھ میں بھی جی دیکھی ہے۔ جی جی جی، اچھا ہاں جی، اس کی جو امپورٹنس ہے آپ بتاؤ گے، اس کی امپورٹنس ہاں، کیا میں ہے؟ چلو یہ بتاتا ہوں ابھی، سننا تو ہے جی، میں بھی بتانا کتاب لے ذرا۔ کے آتا ہوں، ایک منٹ کتاب لے کے آتا ہوں، اوکے؟ اچھا جی، کے لیے میں فل پیج کر دیتا ہوں، آپ اگر ہٹ جائیں تو آپ پریشان نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ کو واپس لے کے آؤں گا۔ کوئی دقت نہیں۔ دیکھیں، یہ الفروع من الکافی ہے، یہاں پہ رنگز کے لیے بہت سارے چیپٹرز ہیں، سٹونز کے لیے۔ کتاب الاصول من الکافی، الفروع من الکافی، جلد نمبر 6 ہے، یہ باب الخواتیم ہے، جو اللہ آپ کا بھلا کرے، جو وہ ہیں رنگز کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انگوٹھی تھی وہ چاندی کی تھی۔ قلت کان له فص قال لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی انگوٹھی کی وہ اس میں کوئی پتھر نہیں تھا، وہ صرف چاندی کی تھی۔ اچھا، لیکن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایک باب العقیق ہے،
عقیق کے متعلق بلے قال امام رضا علیہ السلام العقیق ینفی العقیق ینفی الفقر ولبس العقیق ینفی النفاق. عقیق جو ہے فقر کو، پاورٹی کو انسان سے دور کرتا ہے، غربت کو، اور اس سے نفاق انسان سے دور ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے اپنے پاس عقیق نہیں تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقیق نہیں تھا انگوٹھی میں، لیکن وہ فرماتے تھے کہ عقیق پہنا کرو. فرماتے ہیں تختموا بالعقیق فإنه مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقیق پہنا کرو، کہ یہ ایک مبارک پتھر ہے. ومن تختم بالعقیق یوشک ان یقضى له بالحسنى. اور جو شخص عقیق پہنتا ہے تو اس کا عاقبت جو ہے انشاءاللہ اس نے عاقبت اس کو ملے گا. اچھا، اس نے عاقبت بولتے ہیں کہ ہیپی ٹورڈز دی اینڈ آف لائف، بلیسڈ ڈیتھ، موت جو ہے اس کا ایمان پہ ہونے کی بات ہو رہی ہے. پھر فرمایا شکا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انه قطع علیہ الطریق. ایک شخص نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ڈاکوؤں نے مجھے لوٹا ہے. فرمایا حلا تختمت بالعقیق فإنه يحرس من كل سوء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے عقیق کیوں نہیں پہنا؟ عقیق اگر تم پہنتے نا تو یہ انسان کو حفظ کر دیتا ہے بری چیزوں سے، اچھا بلاؤں سے دور کرتا ہے. پھر ایک باب ہے یاقوت اور زمرد کا. تختموا بالیواقیت فإنها تنفی الفقر. یاقوت بھی پہننا چاہیے، یہ اس طرح کی ریڈ جو روبی ہے نا، روبی یاقوت پہننی چاہیے کیونکہ وہ فقر کو انسان سے دور کر لیتا ہے. اچھا، باب الفیروزج. فیروزہ جو ہے بلو رنگ کا، جو اس طرح کا نا فیروزہ، اس میں ہے من تختم بالفیروزج لم یفتقر کفو. جو فیروزے کا انگوٹھا پہنے نا اس کا ہاتھ کبھی غریب نہیں بنتا، فقیر نہیں بنتا، اس کی روزی میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. میں حضرت امام کاظم علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی ہے. نقشول اللہ الملک، اللہ بادشاہ، ان کے نقش فیروزے میں نقش لکھا تھا اللہ بادشاہ ہے. فأدمت النظر الیہ قال ما تدیم النظر الیہ. میں بہت گورتا رہا، دیکھتا رہا ان کے انگوٹھی کی طرف. امام علیہ السلام نے کہا کہ کیوں اتنا گور رہے ہو، کیوں اتنا دیکھ رہے ہو؟ فقلت بلغني أنه كان لعلي أمير المؤمنين عليه السلام خاتم فصه فيروزج نقش الله الملك. میں نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بھی ایک فیروزے کی انگوٹھی تھی ان کے ہاتھ میں، اس میں بھی لکھا تھا اللہ الملک. اس میں تھا. امام علیہ السلام نے کہا کہ تعریف اس کو تم پہچانتے اس انگوٹھی کو؟ میں نے کہا نہیں پہچانتا. قال هذا هو. حضرت امام کاظم علیہ السلام نے کہا یہ میرے دادا امیر المؤمنین علیہ السلام کی انگوٹھی ہے. اس کی کہانی کا تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں پتہ. کہا فرمایا کہ هذا حجر اهداه جبرائیل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ووهبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لامیر المؤمنین علیہ السلام. یہ جبرائیل لے کے آئے تھے اس انگوٹھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے بھائی علی علیہ السلام کو دیا تھا. پھر پوچھا کہ اس کے نام جانتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا فیروزج. هذا بالفارسیہ ما اسمه بالعربیہ؟ قلت لا ادری. قال اسمه الظفر. فیروزے کو فیروز کہتے ہیں نا، مجھے پیروزی مل گئی. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الظفر. ظفر بولتے ہیں وکٹری کو. اچھا، تو یہ انگوٹھیوں کی جو ہے احادیث کچھ میں نے آپ کو دکھا دی. اوکے بھائی صاحب، اس کو ڈال کے، ہاں جی، اس کو ڈال کے سو سکتے ہیں؟ مطلب سونے میں کوئی دقت؟ بالکل سو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. ہاں اچھا، واش روم وغیرہ جیسے بندہ جاتا ہے کوئی نہیں، مشکل نہیں ہے. بس اس میں اگر اللہ کا نام لکھا ہے، اللہ کا نام لکھا ہے تو پھر اس میں اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے جب وضو نہیں ہے نا، پھر نہیں پہننا چاہیے. اگر اللہ کا نام نہیں لکھا تو واش روم وغیرہ بھی بالکل جا سکتے. صحیح ہے. اچھا جی، استنجا کے وقت نکال دینا چاہیے. جب واش روم میں انسان استنجا کر لیتا ہے بائیں ہاتھ سے تو اس انگوٹھی اس وقت نکال دینا چاہیے. جی ہاں جی صحیح ہے. اچھا جی، شیعہ میں جو دیکھو صحابہ کو ہم، مطلب مجھے تو پتا کہ کن کن کو ہم نہیں صحیح سمجھتے، پر جو صحیح سمجھتے ہیں ان کے میں نے نام لکھے ہیں 7 اور 8 ہیں. اگر میں بولوں اسکرین پہ آپ کنفرم کر دیں گے کہ یہ صحیح ہیں؟ مطلب شیعہ کے بسم اللہ. اچھا جی، سلمان المحمدی ہیں ایک، صلی اللہ، پتہ نہیں سلمان فارسی شاید ان کو بولا جاتا ہے.
جی جی ایک ابو الغفاری ہو گئے، ایک جی مقداد ابن اسوال، عمار ابن یاسر، جی حزیمہ ابن ثابت، جی جی حذیف الیمن، عبداللہ ابن مسعود، ابو سعید الخدیری. جی جی بالکل یہ صحیح جی ہے نا صاحب؟ ان جی کے بارے بالکل میں اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. اچھا جی، یہ نا ایک متا کے بارے میں کوشچن ہے. ہوں آپ نے ابھی بیان بھی کرا ہے، چلو ٹھیک ہے، پر میرا نا ایک فرینڈ ہے جیسے ہے نا، اس کی عمر کافی ہو گئی ہے ابھی، ہے نا، عباس نام ہے ان کا. ہوں تو وہ جن کے ساتھ ہیں ابھی، ہے نا، وہ انہوں نے ڈائیورس تو لیا ہے، وہ ہوں لڑکی نے، ہے نا، پر مطلب اس نے پہلے ڈائیورس لیا نہیں تھا، وہ کرسچن لیڈی ہے نا. ہوں تو 10 سال وہ سیپریٹ رہے ہیں، ہے نا، نان ٹچڈ. ٹھیک ہے جی. تو ابھی وہ ڈائیورس لے رہی ہے، تو اس کو عدہ کرنا پڑے گا 3 مہینے کا، ایون دو دے آر اپارٹ فار مور دین 10 years. یہ تھوڑی سی آ، کنفیوژن ہے اس چیز میں. یعنی وہ عورت کسی شخص جی کے جی، ساتھ نکاح میں تھی، ہاں نکاح میں تھی، اب وہ 10 سال 10 سال اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی. نہیں. اور اب ڈائیورس اب جا کے ہوا ہے، مطلب 10 سال کے ہوں بعد اس کہنے پہ لیا ڈائیورس. کرسچنوں میں مطلب یہ کئی کر دیتے ہیں نا، ڈائیورس ہوں وغیرہ لیتے نہیں ہیں. تو وہ جی پوچھنا چاہتا ہے کہ اگر عدہ اب اس کو کرنا پڑے گا لڑکی کو، مجھ کیونکہ پر سینس تو بنتی نہیں ہے باقی، فار دا سیک آف. یہ میں بھول گیا ہوں، آپ دیکھیں، آپ یہ مجھ سے پوچھ لینا بعد میں، ٹھیک ہے، میں چیک کرتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی بات. اگر کوئی عورت، اس کا شوہر اس سے غائب ہے اور اس کو طلاق دیتا جی ہے جی، غیبت میں، بہرحال اس کے لیے شرط جو ہے طہارت کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کی طلاق ہے. لیکن اگر متع ہے، متع میں تو طلاق ہی نہیں ہوتی، متع میں ٹائم بخش دیتے ہیں، اس سے ہو جاتی ہے. صحیح. اس میں اس کو وہ کسی بھی حالت میں دے سکتے، اس میں طہارت کا شرط نہیں ہے، جس کا شوہر اس سے اچھا جی. غائب ہے. ہاں لیکن کیا اس کے لیے اب عدہ نکالنا ہوگا؟ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ چیک کرنا ہوگا. اوکے، تھینک یو سر. اللہ کوئی آپ کو بات جزائے نہیں. خیر. اللہ آپ کو ایک اس السلام میں نے علیکم. ایک چھوٹا سا سوال اس میں لے لینا پلیز سر، ایک جی چھوٹا سا بولیں. سوال ہے. متا کے جو قرآن کے اندر آیات ہے نا، ہوں میں نے کسی شیخ کے ساتھ بات کری ہے نا، مطلب میرے کسی فرینڈ نے، پھر وہ میرے پاس آرگیومنٹ یہ لے کے آیا ہے کہ اس سے پہلے ایک آیات ہے اور اس کے بعد ایک آیات ہے. وہ شادی کی ہے، وہ مطلب خود عربی لڑکا ہے وہ، ہے نا. تو وہ ہوں. ماننے پہ ہی نہیں آ رہا اس چیز کو، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرج کی ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے نہیں ہے، متا کے تو لیے. آپ اس کو آج میں نے انگلش میں بول دیں گے؟ آپ سے پہلے جو میرے طارق سے بھائی نے پہلے آپ نے کال کیا کری ہے تھا، بات کنفرم، ہاں جی ہاں جی، میرے پتا ہے، پر اس کو سمجھ نہیں آئے گی فار دا سیک آف دا اچھا، آرگیومنٹ. اگر آپ اس کو انگلش میں کنورٹ کر دینا، کبھی انشاءاللہ اسپیچ بڑی کریں مہربانی. گے. میں نے ابھی اس کو گولی مارے نا، اس کو نہیں سمجھ، اس کا مناظرہ کیا کرنا. اچھا آپ کو سمجھ آگئی نا، کافی ہے. اب اتنے لوگ اردو زبان دیکھ رہے ہیں، میں نے ایک بات ابھی ایکسپلین کر دی ہے، تو وہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں نے بہت سارے احادیث دکھا دی، ان کی اپنی صحیح احادیث، ٹھیک ہے نا، صحیح کہ وہ جو نہیں نہیں، آیت ہے سورہ میں نساء تو کی پورا آیت نمبر مطمئن ہوں، 24 ہے، ہاں جی وہ ہاں جی. متع کے متعلق ہے، متع کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اوکے اروندر بھائی، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اللہ تھینک آپ یو کو سلام. تھینک یو سر، تھینک تھینک یو یو. سر. اللہ آپ کو آپ کو بھی عزت دے. اللہ تھینک آپ کو یو. سلام.